کرنا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نہایت محترم سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وجود باری تعالیٰ کے سلسلے میں کچھ گزارشات پیش کرتا ہوں۔ آج جب کہ تحقیقات و تدقیقات کی انتہا ہو گئی ہے، جب کہ کائنات کے سینکڑوں اسرار فاش ہو گئے ہیں، جب کہ حقائق کی اشیاء نے اپنے چہرے سے نقاب الٹ دی ہے، بڑے بڑے فلاسفر اور حکماء انتہائی غور و فکر کے بعد خدا تعالیٰ کے ثبوت میں یہی استدلال پیش کرتے ہیں جو قرآن نے پونے 1400 سال پہلے نہایت قریب الفہم اور صاف طریقے میں ادا کیا۔ اس سلسلے میں شاعر کہتا ہے، در کارخانہ کی رہ علم و عقل نیست، وہم ضعیف و رائے فضول چرا کنند۔ باوجود ان تمام کھلے نشانات کے جو شخص کائنات کے ظہور و تخلیق کو محض ایک اتفاق سمجھتا ہے اور اپنے اس خیال میں فخر کرتا ہے کہ یہ کائنات خود بخود پیدا ہو گئی اور کوئی اس کا پیدا کرنے والا اور بنانے والا نہیں ہے، اس کے فطور عقل کی دلیل ہے جب ایک چھوٹا سا کمرہ بھی اس ساز و سامان کے ساتھ خود بخود مرتب نہیں ہو سکتا، تو یہ اتنی بڑی کائنات کسی طاقت کے بغیر کس طرح پیدا ہو گئی، اور نہ صرف پیدا ہوئی بلکہ پیدا ہونے کے بعد ایک ایک چیز میں اس قدر سلیقہ، نظم اور ترتیب پائی جاتی ہے کہ اس کے حسن و خوبی کا تصور کر کے حیرت و شوق کے عالم میں انسان وجد کرتا رہے۔ صبح و شام کی گردش، موسموں کا الٹ پھیر، ہواؤں کا چلنا، سورج کی ضیاء باریاں، چاند کی کشش سے سمندر کے پانی میں گھٹاؤ بڑھاؤ، اوقات مقررہ پر بارشوں کا ہونا، یہ سب چیزیں صانع اور خلاق کے حسن صنعت اور خوبی تخلیق کی کھلی ہوئی نشانیاں اور شہادتیں ہیں۔ قہر اول، برف، بھاپ، ہوا اور پانی کی ضرورتوں اور افادیتوں پر غور کرو گے تو تمہاری نگاہ بصیرت جتنی زیادہ گہرائیوں میں اترتی جائے گی، اتنی ہی اخلاق کا کائنات کے وجود کے زیادہ وثوق و شدت کے ساتھ یقین ہوتا جائے گا۔ اشیاء کے خواص اور مزاج کا خوب تجزیہ کرو، یہاں تک کہ ایک مجرد حقیقت باقی رہ جائے۔ سائنس اسی مجرد حقیقت کو نامعلوم قوت کے نام سے تعبیر کرتی ہے، اور اگر تم وجود کی باریکیوں میں جاؤ گے تو ہر قدم پر عقل کی ٹھوکر لگے گی۔ سائنس اس قدر ترقی کے باوجود ایک ذرہ کی ماہیت نہ معلوم کر سکی، اور تم ریگستان کا کھوج لگانا چاہتے ہو۔ شاعر نے کیا خوب فرمایا، نیند شید اندیشہ افزوں ازیں کی ہستی نہ بلکہ بیروں ازیں، غلط بالکل یہ دعویٰ ہے خدا کو جان سکتے ہیں، مگر یہ صاف ظاہر ہے خدا کو مان سکتے ہیں۔ تحجب کیا اسی محدود ہستی نے نہیں جانا، تعجب ہے اگر محتاج ہستی نے نہیں جانا۔ سمجھ کیا ہے اور کیا سمجھ کی بساط، سمندر سے قطرے کا کیا ارتباط،
دنیا میں اتنے بڑے بڑے سائنسدان گزر چکے ہیں، لیکن گھاس کو دودھ میں تبدیل کر دینے کا راز کوئی دریافت نہ کر سکا۔ سرسوں کے دانے کی بساط ہی کیا ہوتی ہے، مگر تم دیکھتے ہو وہ زمین کے سخت پردوں کو چیرتا ہوا نرم و نازک سبز پتی کی شکل میں نمودار ہو جاتا ہے۔ شبنم کی بوندیں جن کو تم ذرا بھی قدر کی نگاہ سے نہیں دیکھتے، اس نوزائیدہ نونہال کی پیاس بجھاتی ہے۔ اور سورج کی کرنیں جن کی روشنی کو تم روز پاؤں تلے کچلتے لیتے ہو، اس کو اپنی تیز و گرم مگر مہربان گود میں لے کر پرورش کرتی ہے۔ ہوا کے جھونکے اس نازک ترین پودے کو جھولا جھولاتے ہیں، یہاں تک کہ یہ بچہ جوان ہو جاتا ہے۔ تم نے دیکھا ذرا سے پودے کی کس سلیقہ ترتیب و ضبط و نظم کے ساتھ پرورش ہوئی، کتنے بہت سے اسباب جن کی کسی طرح بھی اتفاق نہیں کہا جاتا، اس کی نشو و نما کے لیے جمع ہوئے۔ آخر اس ماحول کو پیدا کر کے اس کو سازگار اور اتنے بہت سے اسباب کو جمع کرنے والی کوئی قوت تو ہونی چاہیے۔ مذہب کی اصطلاح میں اس قوت کا نام خدا ہے، اس قوت کا نام اللہ ہے، اس قوت کا نام رب العالمین ہے۔ اور اس شعر پر اپنی بیان کو ختم کرتا ہوں۔ با خدا گر بت پرستی کعبۃ سنگ آدور، بے خدا تا گر کعبہ سازی بت زتو ننگ آورد وما علینا الا البلاغ المبین۔